ہاتھ کھڑا کر کے جو سوال میں پوچھوں گا آپ نے پہلے اس کی تائید کرنی ہے۔ میں آپ تمام لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام لوگ کیا جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم پہ اعتماد کرتے ہیں؟ کیا آپ لوگ جموں و کشمیر کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے آپ اس کو مانو ان تسلیم کرتے ہیں؟ کیا جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اس چارٹر آف ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کوئی بھی کال دے گی اس کال کو مانو گے؟ اس کال کو تسلیم کرو گے؟ اس کال پہ عمل کرو گے؟ بہت بہت شکریہ۔ ایک چارٹر آف ڈیمانڈ جو آزاد کشمیر بھر کی عوام کی مشاورت سے تیار کیا تھا، اس کے حصول کی خاطر جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو تقریباً 1.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے آج تک آپ لوگوں کے اعتماد کو بحال رکھا، اور جو فیصلہ عوام کا فیصلہ ہوتا تھا اپنی ذیلی کور کمیٹیوں کے بذریعے، کور کمیٹی میری مراد مرکزی کور کمیٹی آل آزاد کشمیر جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کور ممبران تک پہنچتا تھا۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا فیصلہ کرنے کا کہ وہ اپنی ذیلی تنظیموں سے، ذیلی کور کمیٹیوں سے مشاورت کرنے کے بعد کوئی بھی فیصلہ کرتی آ رہی ہے۔ کسی بھی ایک شخص کو کوئی انفرادی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ میں ایک ممبر کی حیثیت سے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ جو میری حیثیت ہے وہی حیثیت آپ سب لوگوں کی ہے۔ جو میری جان ہے اسی طرح کی آپ سب لوگوں کی جان ہے۔ کسی کی جان قیمتی نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ کسی کا خون قیمتی نہیں ہے، سب کا خون برابر ہے۔ یہ بات اپنے پلے سے باندھ لیں۔ ہم نے وہ روایتی سیاست، وہ بڑا چھوٹا، وہ بڑی برادری کا، وہ چھوٹی برادری کا، یہ تمام چیزیں ہم نے ختم کر دی ہیں۔ جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے مکمل چارٹر آف ڈیمانڈ ہونے تک حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے، اور ان مذاکرات کرنے کے پیچھے آپ لوگوں کا، پورے کشمیر کے لوگوں کا، اور خاص طور پہ بیرون ملک جو ہمارے اوورسیز بھائی ہیں، جو ہم وقت ہمارے لیے وہاں پہ احتجاج کرتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں اور ہماری بات کو دنیا میں لے کے جاتے ہیں، ہم ان کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ ہم جب بھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو ہم ان سے بھی مشاورت لیتے ہیں۔ آج جس نہج پہ ہم پہنچ چکے ہیں، ہم نے اس شہر کے اندر 3 قیمتی جانیں قربان کی ہیں۔ یہ جو سہولت آپ نے لی ہے، سستا آٹا، سستی بجلی، یہ حکمران کسی بھی صورت آپ کو نہیں دینا چاہتے تھے۔ یہ سہولت آپ لوگوں نے اپنے زور بازو لی ہے، یہ کسی کا آپ پہ احسان نہیں ہے۔ ہاں، اگر احسان ہے تو ان 3 شہیدوں کا احسان ہے، ان کے خون کا آپ کے اوپر قرض ہے، ان کے خون کا آپ کے اوپر احسان ہے۔